سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ إلى یوم الدین، اما بعد۔ ورد فی تنزیل العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ الآیہ۔ صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، کبھی معاشرے کا لحاظ کرتے ہوئے، کبھی سماج کا لحاظ کرتے ہوئے، کبھی رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے۔ تو جب انسان ان امور کا خیال کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو لوگوں کے مابین وہ وصف خیر سے متصف کیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ اچھے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جسے اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنی رشتہ داری کا خیال ہوتا ہے۔ مگر کبھی کبھار ہمارے اور آپ کے مابین کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو رشتہ داریوں سے مطلب نہیں ہوا کرتا۔ رشتہ داری بہت زیادہ وہ نبھاتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی سامنے سے رشتہ دار اسے رسپانس دیتا ہے تو اس رسپانس کا یہ بھرپور بدلہ نہیں دیتے، بلکہ طرح طرح کے خیالات اپنے ذہن و دماغ میں لاتے ہیں کہ وہ ہمیں رسپیکٹ دے رہا ہے یا ہماری عزت کر رہا ہے تو اس کو ہم سے کچھ چاہیے۔ اس کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں آتا کہ ہماری اور اس کے درمیان ایک قرابت ہے، ایک رشتہ داری ہے، جس رشتہ داری کا وہ لحاظ کرتے ہوئے ہمیں وہ رسپیکٹ دے رہا ہے یا ہمیں عزت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اچھا برتاؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ان کے رب کا خوف ہوا کرتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں سے اچھا برتاؤ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہمارا حساب پیش کیا جائے گا۔ جب ہمارا حساب پیش کیا جائے تو ہمارا حساب اچھا ہونے کے بجائے برا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو لوگ رشتوں کے درار کو ختم کر دیتے ہیں، جو لوگ رشتوں میں مضبوطی کو لاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن
جنت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ رشتہ داری نبھانا، اچھے سے پیش آنا، اسے عزت دینا، اس کے لیے ہمارے پاس اللہ کے یہاں ہمارے لیے بڑا جزا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا ہمیں رسپیکٹ دے رہا ہے تو ہم اسے رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن سامنے والے نے انجانے میں، غلطی میں، غفلت میں کوئی ایسا کلمہ سرزد کر دیا جس کلمے کی بنیاد پر ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے، تو ایسی صورت پہ ہم اسے پھر جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم انتقام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ رشتہ داری کو جوڑنا، رشتوں کو نبھانا آپ کے جنتی ہونے کا سبب ہے، تو رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تبھی آپ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، رشتوں کو جوڑنا یا صلہ رحمی ادا کرنا یہ مکافی بدلے کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن الواصل اذا انقطعت رحمہ وصلہ، لیکن واصل تو وہ شخص ہے، رشتہ داری کو نبھانے والا وہ شخص ہے کہ سامنے والا جب رشتہ داری کو ختم کرے تو یہ آگے بڑھ کر کے اس رشتہ داری کو قائم رکھتا ہو۔ یہ حقیقت مفہوم ہے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا، جسے ہمیں اور آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ سامنے والے کے بدلوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا قدم پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے۔ ذرا اور اندازہ لگائیں، ایک صاحب رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے، یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، میرا ایک پڑوسی ہے، میں اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتا ہوں تو وہ مجھے میرے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، میں اس سے اچھے کلام کرتا ہوں تو وہ مجھے برے کلام سے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ برائیاں سوچتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مدعا رکھ کر کے وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے، کیا ایسا شخص جس کے ساتھ لگاتار میں ان امور کو انجام دے رہا ہوں، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کو ترک کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے ساتھ اچھے سلوک کو ترک کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنا برتاؤ اس کے سامنے اسی کے اعتبار سے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، لو کنت کما تقول، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو ضرور تم اس کے منہ پر ذلت کو ڈال رہے ہو، اور قیامت تک جب تک کہ تمہاری زندگی رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر مدد نازل ہوتی رہے گی۔ تم جو کام کرتے چلے آ رہے ہو تم اپنے کام میں قائم و دائم رہو، تم اپنے کام میں لگاتار چلتے رہو، جو وہ کر رہا ہے اس کی جزا اسے قیامت کے دن دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر سامنے والے کا سلوک آپ کے ساتھ بہتر نہیں تو آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس سلوک کو دیکھتے ہوئے اپنے اچھے اعمال کو چھوڑ دیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک تو میں نے بتایا کہ رشتہ داری کو نبھانے کی جزا، رشتہ داری کو ادا کرنے کی جزا، صلہ رحمی کی جزا کہ آپ کے لیے جنت ہے۔ مگر انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو انسان کئی چیزوں پر حریص ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ دوسری چیز وہ جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے یہ ہے کہ اس کی رزق میں وسعتیں لا دی جائے۔ تیسری چیز وہ جو لاتا ہے وہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ لاتا ہے کہ جب وفات ہو تو اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ تاؤ نہ بدلے، اس کے چہرے کی رنگت چینج نہ ہو جائے، اس کے باڈی سے بو نہ آوے، اس کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہو، اس کے حسن مظہر کے ساتھ اس کی جب وفات ہو تو قابل دید بھی ہو، اور جب اللہ کے یہاں پہنچے تو اچھے مرتبے پر ہو۔ ذرا دیکھیں، ذرا
آپ ان 3 چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، دوسری یہ کہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا کر دی جائے، تیسرا یہ کہ آپ موت کی برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو یہ گوارا ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دی جائے، اس کا خاتمہ اچھے طریقے پر کیا جائے، تو اس شخص پر ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو نبھائے، اس شخص پر ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، اس شخص پر ضروری یہ ہے کہ اگر وہ رشتہ دار اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہو تو اس رشتہ دار کو اچھے ڈھنگ سے رشتہ داری نبھاتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر آپ نے صحیح ڈھنگ میں صحیح معنی پر صلہ رحمی کی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی قرابت کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو آپ کی زندگی میں آپ کی عمر کو بھی بڑھایا جائے گا، آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، اور آپ کو صحیح خاتمہ عطا کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کبیدہ خاطر ہو کر ہم کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے ہیں تو یہ عزم مصمم کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد فلاں کا میں چہرہ نہ دیکھوں گا، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ شب و روز وہ آپ کی خدمت میں ہوتا، شب و روز آپ کی خدمت میں وہ حاضر آتا، اور آپ اپنے انعام و اکرام سے اسے نوازا کرتے تھے، اس کی ضرورتوں کو آپ پوری کیا کرتے تھے۔ جب وہ اسے کوئی ضرورت یا کوئی مصیبت آ پڑتی تو وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ جب ایسا شخص جس کی آپ ہر ضرورت میں کام آئیں، جس شخص کے ہر مصیبت کو آپ دور کر رہے ہوں، جس شخص کو آپ اپنے بچے کی طرح دیکھ رہے ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے کوئی ایسا امر انجام پا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کبیدہ خاطر ہوتا ہے، اور کبیدہ خاطر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ عزم مصمم کر لیتا ہے، آج تک میں نے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، آج تک ہم نے جو تمہارے ساتھ بھلائیاں کی ہے، آج تک جو ہم نے تمہارے ساتھ قرابت اختیار کی تھی، آج سے میرا اور تیرا معاملہ ختم ہوتا ہے۔ ذرا قربان جائیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس روئے زمین پر انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ چیز ناپسند ہے بلیم کرنا، جھوٹی باتیں کہنا کسی کے حوالے سے، جھوٹی تہمت لگا دینا کسی کے حوالے سے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالزاد بھائی ہیں مصطح بن اثاثہ، انہوں نے حدیث افک یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بہتان ڈالا تھا، ان افراد میں سے ایک کا نام تھا مصطح بن اثاثہ۔ ان کی پوری زندگی کفالت کی تھی سیدنا ابو بکر نے۔ جب یہ معاملہ درپیش آیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، ایک زمانے تک آپ خاموشی اختیار کرتے رہے، پھر یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس وحی میں یہ بیان کیا گیا کہ جو جھوٹی بہتان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھی گئی وہ بیجا ہے، وہ غلط ہے، وہ بغیر کسی دلیل کے ہے۔ یہاں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مصطح بن اثاثہ سے میرا کوئی تعلق نہ رہے گا، میرا تعلق مصطح بن اثاثہ سے آج کے بعد کچھ بھی نہ رہے گا، میں جو حسن سلوک اس پر کرتا آیا تھا آج کے بعد میں اس کے لیے اپنے دروازے کو بند کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیں مصطح بن اثاثہ کے حوالے سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہے۔ ابھی مصطح بن اثاثہ سرکار مصطح بن اثاثہ اتنی ہی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا عذر نامہ پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر شرمسار ہوتے ہیں، مگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں مصطح بن اثاثہ کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولوں گا۔ جس عہد کے ساتھ آپ نے مصطح بن اثاثہ کو معاف نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔
یہ آیت نازل ہوئی، چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو، چاہیے کہ تم اسے درگزر سے کام لو۔ کیا تمہیں اس بات پر محبت نہیں؟ کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے اس صلہ رحمی کی بنیاد پر؟ جیسے ہی یہ آیت سیدنا ابو بکر کی کانوں تک گئی، سیدنا ابو بکر نے فرمایا انی احب ان یغفر اللہ لی، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے بعد مصطح بن اساسہ کے لیے ویسے ہی دروازے کو کھول دیا گیا جیسے کہ اس بہتان سے قبل تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بہتان سے قبل جس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ایسے ہی حسن سلوک سیدنا ابو بکر نے اس بہتان کے بعد فرمایا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داری کو صحیح طور پر نبھائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں۔ اگر ہمارے درمیان ہمارے ماں بھائی کوئی بھائی غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کریں، درگزر کریں اور اللہ کی ذات سے اپنی مغفرت کا مطالبہ کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے پہلا سبب جزا کے طور پر جو بیان کیا صلہ رحمی، کہا کہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، رشتہ داریوں کو نبھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ایک اعرابی شخص سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفروں میں سے ایک سفر میں تھے۔ وہ آئے، آپ نے اونٹنی کا لگام پکڑ لیا، سرکار اس اونٹنی پر سوار، آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کسی ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا دیں جس عمل کو میں کروں تو میں جہنم سے نجات پا جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم جہنم سے آزادی چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں بہت زیادہ نہیں، 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو تو صرف اللہ کے لیے پڑھو، کسی اور کے لیے نہیں۔ دوسرا امر تمہیں انجام جو دینا ہے وہ تم صاحب مال ہو، تمہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تیسرا جو امر آپ کو ادا کرنی ہے وہ امر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو گے۔ اگر آپ نے ان 3 کام کو انجام دے دیا تو یقین جانے آپ جہنم سے بھی دور ہوں گے اور جنت سے قریب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔